بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم اور دلچسپ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کا ایک زبردست دور حکومت رہا ہے اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کے بارے میں یہ بھی یاد کریں کہ خلافت عثمانیہ 1299 میں قائم ہوئے اور 1922 میں ختم ہوئے، یعنی 1922 میں اس کا زوال شروع ہوا اور ختم ہوا۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ بھی یاد کریں کہ خلافت عثمانیہ ایک زبردست اور مستحکم خلافت تھا اور اس نے 623 سال تک خلافت کی حکومت کی، اور اس دوران خلافت عثمانیہ نے تقریباً 3 برادریوں پر حکومت کی۔ یہ اتنا عظیم اور مضبوط خلافت تھا۔ پھر خلافت عثمانیہ کیوں زوال کا شکار ہوا، وہ کون سے وجوہات تھے جس کی بنا پر خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے، لیکن آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور غور سے سننا ہے تاکہ آپ پورا سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے 1299 سے لے کر 1922 تک خلافت عثمانیہ کا حکومت تھا۔ اس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے تاریخ کی اوراق میں۔ یعنی اس وقت جو عرب شریف تھا اس پر 1922 تک خلافت عثمانیہ کا حکومت تھا، اور اسی طرح دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر جو ظلم ستم ہوتا تھا تو اس کے بدلے میں خلافت عثمانیہ اس کی بھرپور مدد کرتے اور ان کو منظور جواب بھی دیتے۔ اسی طرح اس وقت عرب شریف کو حجاز مقدس اس کا نام تھا، حجاز مقدس موجودہ سعودی عرب کا نام حجاز مقدس تھا۔ ٹھیک ہے، پھر 1922 کے بعد یہ نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کو سعودیہ کے نام سے تبدیل ہوا، اس کا نام سعودیہ رکھ دیا گیا۔ یعنی اس وقت جو امریکہ اور یورپ یعنی یورپین جو نصرانی اور یہودی تھے، اس کو بھی جو تشویش اور خوف تھا وہ خلافت عثمانیہ سے تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک زمین پر خلافت عثمانیہ قائم رہے گی تب تک ہم مسلمانوں کی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے انگریز اور یہودیوں نے اس وقت سے سازش شروع کیا خلافت عثمانیہ کے خلاف۔ یعنی 1900 صدی میں خلافت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سے جنگیں بھی لڑے گئے، چونکہ خلافت عثمانیہ کے نزدیک جو حجاز مقدس تھا، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، اسی طرح طائف، یہ وہ علاقے تھے جو خلافت عثمانیہ کو بہت عزیز تھے اور اس کا وہ بہت احترام کرتے تھے، اور یہ ہم سب کے لیے احترام اور مقدس جگہ ہے۔ یعنی امریکہ اور یورپ نے سازش بھی حجاز مقدس سے شروع کیا خلافت عثمانیہ کے خلاف۔ یعنی سب سے پہلا جو سازش شروع ہوا وہ امریکہ اور یورپ نے اپنے جاسوسوں کو مذہبی تعلیم دے کر اور مولوی اور عالموں کے روف اور بیس میں بیچتے رہے خلافت عثمانیہ کے خلاف۔ اسی طرح امریکہ نے سب سے پہلا جو سازش کیا وہ یہ کیا کہ امریکہ نے ایک بندہ کھڑا کیا جو ایک عیسائی تھا، اور یہ عیسائی ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ وہاں عرب کے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ عیسائی ہے، یعنی یہ عرب ہے یا عجمی ہے۔ بالکل یہ اسی طرح اس کا بیس اور روپ تھا، اور یہ اس عیسائی نے یہ
کام کیا، عرب کے لوگوں میں ایک بات مشہور کرنے کے ناکام کوشش کر رہا تھا، یعنی عرب کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ جو ترکی ہے یہ تو عجمی ہے، غیر عربی ہے، غیر عرب ہے، اور ہم عربی ہے، ہم کیوں خلافت عثمانیہ کی حکومت برداشت کر رہے ہیں۔ اسی طرح عرب کے لوگوں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، اور اسی طرح یہ اپنے مشن میں ناکام ہوا، اور تاریخ میں یہ بندہ لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پہلا جو سازش تھا یہ تو ناکام ہوا۔ اس کے بعد جو امریکہ اور یورپ تھے، اس نے دوسرا بندہ کھڑا کیا، اور وہ بندہ کا نام تھا عبدالوہاب نجدی، جس کا تعلق نجد سے تھا۔ اور یہ جو نجد ہے اس کو 1922 تک نجد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور 1922 کے بعد اس کا نام بھی انگریزوں نے تبدیل کیا، اور اس کو ریاض نام پکارنا شروع ہوا۔ آج بھی یہ جو ریاض ہے یہ سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے۔ یہ عبدالوہاب وہاں سے کھڑا ہوا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جو سازش شروع کی۔ یہ عبدالوہاب نجدی اس وقت عرب کی ایک سوداگر تھا جس کا نام ابن سعود تھا۔ ابن سعود، ان سے ملاقات کیا اس نے، اور ان کو کہا کہ آپ کیوں خلافت عثمانیہ کو برداشت کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ہو جائیے، یعنی آپ اس کو حجاز مقدس سے نکالے اور خود حجاز مقدس پر حکمرانی کرے، کیونکہ ابن سعود نے اس وقت نجدی کی باتوں پر عمل شروع کیا، اور اس نے جو مقدس مقامات تھی جو مکہ مکرمہ، اسی طرح مدینہ شریف اور طائف میں، اس میں انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور اس دوران ان مقدس مقامات پر مظلوم مسلمان لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ جو ابن سعود کی ڈاکو فوج تھی انہوں نے ان لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس وقت جب خلافت عثمانیہ کو پتہ چلا کہ ابن سعود ہمیں حجاز مقدس سے نکالنا چاہتے ہیں اور خود وہاں کا حکمران بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے اس وقت عالمی طور پر اعلان کیا کہ ہم حجاز مقدس پر خون خرابہ نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس مقامات ہے، اسی لیے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح جو انگریز اور یہودی نصرانی تھے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، اور جب ابن سعود حجاز مقدس کا حکمران بن گیا تو انہوں نے فوراً حجاز مقدس کا نام بھی تبدیل کیا، اور یہ اپنے نام سے رکھ دیا جس کو آج کل سعودی عربیہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام بھی 1400 سال بعد تبدیل کیا گیا، 1400 سال بعد تبدیل کیا گیا، اور یہ ابن سعود نے تبدیل کیا اپنے نام سے، یعنی آج کل اس کو سعودی عربیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریز اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، اور انگریزوں نے 1962 میں ایک فلم بنایا جس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے، اور وہ بہت زیادہ دیکھ چکا ہے لوگوں نے اس فلم کو، اور اسی طرح انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف مسلمان زوال کا شکار ہو گئے، اور انگریزوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا۔ اسی طرح جب اس کے بعد 40 نئی ممالک بھی وجود میں آئے، اور دوسری طرف جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو نصرانی اور یہودیوں کی جو سازش تھی اس کا پتہ چلا، تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس حوالے سے فرمایا، او پاککش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ یہ تو خلافت عثمانیہ کی ایک شارٹ ہسٹری تھی، آپ نے ضرور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔